بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ خوشخبری دینے جا رہے ہیں جس کا پاکستانیوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان سے نہ صرف ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے، بلکہ پاکستان IMF سے معاہدہ کرنے یا ان سے کم از کم اس سال پیسے لینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ IMF کے بغیر بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور ہم اس سال کی ادائیگیاں آسانی سے کر لیں گے۔ ناظرین، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور جس ملک کے بارے میں 14 ماہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اس نے نہ صرف کہ ڈیفالٹ نہیں کیا بلکہ IMF سے مزید قرض بھی نہیں لیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی فسکل مینجمنٹ کے تو لوگ شروع سے قائل تھے، اور سال بھر سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جہاں IMF پاکستان کے گرد شکنجہ کسنے میں لگا ہوا ہے اور شرائط بڑھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن پیسے دینے کا نام نہیں لیتا اور ڈیلے ہی کرتا جا رہا ہے، وہاں پر یہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ شاید اسحاق ڈار بھی IMF کی شرائط اس طریقے سے نہیں مان رہے، اور وہ بھی اس سے ٹائم گین کر رہے ہیں، یعنی اس کو لارے پہ رکھا ہوا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کسی نہ کسی حد تک ڈاج دے رہے تھے۔ اب وزیر خزانہ نے جو اعلان کیا ہے کہ IMF کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات میں وہ فیصلے شامل ہیں جو پچھلے سال کیے گئے یا پچھلے سال کے چند ماہ میں کیے جاتے رہے۔ سب سے پہلے درآمدات کو کنٹرول کیا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، یعنی درآمدات اور برآمدات کی جو رقم ہوتی ہے اس میں جو فرق ہوتا ہے، وہ پچھلے سال کے پہلے 10 ماہ میں $14.25 ارب کا تھا، جبکہ اس سال کے پہلے 10 ماہ میں وہ صرف 3.25 ارب تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال درآمدات بہت کم ہوئی ہیں۔ اس سال کے پہلے 10 ماہ میں کل درآمدات $47 ارب رہیں، جبکہ پچھلے سال کے اسی عرصہ میں یہ درآمدات $65 ارب کی تھی۔ دوسری طرف تھوڑی برآمدات بھی چونکہ کم ہوئی ہیں، اور کچھ باہر سے جو آنے والا پیسہ تھا بیرون ملک پاکستانیوں کا، اس میں بھی کمی ہوئی ہے، تو لیکن اس کے باوجود جو نیٹ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں تقریباً $10 ارب کی ہمیں بچت ہوئی ہے۔ باہر سے جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں اس میں بھی ہنڈی کا استعمال تھوڑا بڑا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہوئی کہ پاکستان کے اندر چونکہ تھوڑا کاروبار مندہ رہا، اور ایک پریکٹس ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ پیسہ بھیجتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی رقم جو یہاں کے کاروباری لوگ ہیں، جو یہاں پہ چونکہ اس طرح ٹیکس دینے کا رواج نہیں ہے، تو یہ لوگ اپنا پیسہ ہنڈی کے ذریعے یا کسی منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے بینکنگ چینل کے ذریعے واپس منگواتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہماری فارن ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو بہت سارا وہ پیسہ ان پاکستانی کاروباری لوگوں کا ہوتا ہے جو یہاں سے ہنڈی کے ذریعے باہر بھیج کر بینک کے ذریعے واپس لاتے ہیں۔ تو اس سال وہ پیسہ بھی اتنا باہر نہیں گیا ہوگا، اور ظاہر حکومت بھی منی لانڈرنگ کے خلاف کاروائیاں کرتی رہتی ہے، تو شاید اس وجہ سے بھی جو بیرون ملک سے آنے والا پیسہ ہے وہ بظاہر کم نظر آتا ہے۔ بہرحال اگلے سال پاکستان نے تقریباً $25 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ IMF سے دوبارہ کوئی پیکج کیا جائے، لیکن یقیناً وہ بجٹ کے بعد ہی ہوگا، اور بجٹ کے اندر IMF کی شرائط کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ IMF سے پیسہ لینے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اس سے آپ قرضے ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسری لینڈنگ ایجنسیز ہیں یا انویسٹمنٹ کرنے والے ممالک ہوتے ہیں ان کا ایک اعتماد بڑھتا ہے کہ IMF نے چونکہ اس ملک پر اعتماد کیا ہے تو باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں چونکہ اس وقت سی پیک جو ہے اس پر چین نے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں سے ہمیں بہت بڑی مقدار میں ڈالرز آنا شروع ہیں، اور دیگر جو ممالک ہیں جیسے سعودیہ ہے، UAE ہے، ایران، روس، ترکی اور دیگر دوست ممالک، وہاں سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو پاکستان انشاءاللہ یہ قرضے آسانی سے ادا کر لے گا،
کیونکہ باہر سے جو پیسہ ہمارے پاس ڈالرز کی شکل میں آتا ہے چین یا دیگر ممالک سے، تو وہ پاکستان کے اندر منصوبوں کے لیے خاص طور پہ جو پیسہ آتا ہے، تو پاکستان کے اندر جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ روپے کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ باہر سے آنے والے ڈالرز ہمارے پاس وافر ہوتے ہیں، جن کو ہم درآمدات کے لیے استعمال کرتے ہیں، بیرونی جو ہمارے سابقہ قرضے ہوتے ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وافر ڈالرز ہونے کی وجہ سے ڈالر کے ریٹ کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اسی کو فسکل مینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ 2013 سے 18 تک بھی یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے قرضے کم لیے لیکن واپس زیادہ کیے تھے، کیونکہ وہ چین سے جو پیسہ آ رہا تھا اور پاکستان کے اندر ایک تو پروجیکٹس لگ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ ڈالرز ان 3 مدوں میں استعمال بھی کر رہے تھے۔ اب جیسے ایک پروجیکٹ چین نے جو ہمیں دیا ہے اس میں 58، ہم نے شروع میں سنا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ 46 ارب ڈالر کا ہے، لیکن اب ایک پروجیکٹ ہی صرف 58 ارب ڈالر کا ہے جو چین کے شہر کاشغر سے گوادر تک ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب کوئی 10 ارب ڈالر کی ایک آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے۔ عمان جو ہے وہ سکھر سے گوادر ایک بنانے جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں، ریل کی پٹڑی۔ اس کے علاوہ سکھر گوادر موٹر وے بن رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پہ بھی چائنا کا پیسہ لگے گا۔ ازبکستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور جس سے یقیناً پاکستان کے اندر بے روزگاری بھی کم ہوگی، اور پاکستان کے اندر لگنے والی جو صنعتیں ہیں ان کی وجہ سے ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی۔ اور امید کی جاتی ہے کہ صرف چین سے اگلے سال 30-40 ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی اور آسان قرضوں کی مد میں آ جائیں گے، سعودیہ سے بھی اور دیگر ممالک میں، جس طرح میں نے ذکر کیا۔ تو امید ہے کہ پاکستان کے آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے، اور پاکستان انشاءاللہ مسائل کی گرداب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرا جو میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ وہ جو بیرونی سازشیں ہیں جس میں ہم امریکہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی اب کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بڑھے گا، اسی طرح سی پیک پر کام تیز ہوگا اور ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔